یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 950 سال پہلے کی بات ہے۔ آج مشرق وسطیٰ کے جس مسلم ملک کو ہم یمن کہتے ہیں، اس کے جنوب مغربی علاقے کو 1.5 صدی پہلے سے یہاں آباد ایک دولت مند قوم سبا کی نسبت سے سبا یا سبا کا ملک کہا جاتا تھا۔ قوم سبا کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 115 سال پہلے تک رہا، جس کے بعد قوم حمیر نے ان کی جگہ لے لی۔ آج یمن کا دارالحکومت صنعا ہے، مگر جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں تب یہ اعزاز قدیمی شہر مارب کو حاصل تھا۔ اسی شہر میں واقع اپنے محل میں جواہرات سے مزین تخت پر ملکہ ایک خط لیے بیٹھی تھی، جسے مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن میں کتب کریم کہا گیا ہے، اور جس کا انگریزی ترجمہ گرامی نامہ یا معزز مکتوب کیا گیا ہے۔ قرآن کی 27ویں سورت نمل میں درج ہے کہ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ مجھے موصول ہوا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف ایک عظیم بادشاہ بلکہ اللہ کے نبی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جن کے پاس نہ صرف مادی طاقت تھی بلکہ وہ پرندوں، جانوروں اور جنات سے بھی بات کر سکتے تھے۔ یہ سب سورہ نمل میں آیا ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر اور بادشاہ حضرت داؤد کے ان دونوں حیثیتوں میں وارث تھے۔ فلسطین اور شرق اردن سے لے کر شام تک پھیلی ہوئی اپنی سلطنت میں وہ 965 قبل مسیح سے لے کر 926 قبل مسیح تک حکمران رہے۔ عبرانی بائبل کے مطابق حضرت سلیمان کی 40 سالہ حکمرانی کے دوران اسرائیلی شہنشاہیت نے بے شمار شان اور دولت حاصل کی۔ بائبل میں حضرت سلیمان کو اسرائیل کا عظیم بادشاہ بتایا گیا ہے، جو اپنی دانش مندی کے لیے مشہور تھے۔ سلاطین اول کے باب 10 کی آیت 14 میں لکھا ہے کہ جتنا سونا ایک برس میں سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اس کا وزن سونے کا 666 کنتار تھا۔ لفظ کنتار کا مفہوم اس قدر سونا یا چاندی ہے جو ایک بیل کی کھال میں بھرا جا سکے۔ قرآن میں سورہ سبا کی آیت 12 کے مطابق اور ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جس کی صبح کی منزل مہینے بھر کی راہ اور شام کی منزل مہینے بھر کی راہ تھی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کے برابر سفر کر لیتے تھے، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جن اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کیا کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھر جاتا تھا تو ہم اسے آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔ قرآن اور بنی اسرائیل کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری بہت سی قوتوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندوں سمیت جانداروں کی بولیوں کا بھی خاص علم تھا۔ سورہ نمل، جس کا نام اس میں شامل چونٹی کے واقعے کی مناسبت سے ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بل میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرائے اور بولے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے، اور ایسے اچھے کام کروں جو آپ کو پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے آپ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لیں۔ قرآن کے مطابق ملکہ سبا کی خبر حضرت سلیمان کے لیے سبا کے ملک سے ایک ہدہد، ایک پرندہ جسے ہدہد کہا جاتا ہے، وہ لایا تھا۔ لیکن بائبل قدیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی مذہب کی کتب میں، تلمود میں اس پرندے کا کوئی بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ سورہ نمل میں ہدہد کا بیان ہے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔
میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن کے مطابق یہی خبر سن کر خود ہی کے ذریعے حضرت سلیمان نے ملکہ کو وہ خط بھیجا جس پر وہ اپنے دربار میں مشاورت کر رہی تھیں، جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا ہے۔ سورہ نمل کے مطابق ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ درباریوں کے یہ کہنے پر کہ اگر حکم ہو تو وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، ملکہ نے اپنا ایک سفیر تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ شاید فرما برداری سے کم میں یہ معاملہ طے پا سکے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، نہیں بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو۔ یہ کہہ کر سفیر کو لوٹاتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر کشی کی دھمکی دی۔ سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے، چنانچہ انہوں نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ متی و فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کیا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص مفسرین میں سے بعض نے انہیں آصف بن برخیہ کہا ہے، جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، اس پر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کر رہ جاتی ہے جو اس تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہ پائیں۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے براہ راست ملنے کے لیے سبا کے دارالحکومت مارب سے یروشلم تک تقریباً 1500 میل کا سفر جو تھا وہ طے کیا۔ سورہ نمل کی آیات ہیں کہ جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا کہ وہی ہے، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت میں جھکا دیا تھا۔ اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیے۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں، سو لوٹتی ہوں اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ کتاب سلاطین اول کے مطابق ملکہ سلیمان سے ملنے گئیں اور انہیں کنتار سونا اور مسالے کا ایک بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مسالے ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو دیے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ حضرت سلیمان اور سبا کی ملکہ کا یہ قصہ یہودی ربیوں کی روایات میں بھی کم و بیش انہی تفصیلات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ملکہ کا تخت منگوانے کا واقعہ البتہ صرف قرآن میں ہے، باقی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ بائبل سلاطین اول کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان نے اس کے بعد ملکہ کو معزول نہیں کیا بلکہ ملازموں سمیت واپس جانے کی اجازت دے دی۔ عہد عتیق میں کہا گیا ہے کہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے مختلف سوالات کرنے لگیں جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مناسب جواب دیا۔ اس کے علاوہ خوبصورت محل، شاہانہ خوراک، شاندار دربار اور عظیم مقامات، خدمت گاروں کی وہ منظم خدمت کو دیکھ کر مبہوت رہ گئیں۔ آخر کار ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے
خدا کی حمد و ثنا کی اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کو گراں بہا تحفے تحائف دیے گئے اور ملکہ سبا اپنے ملک کی طرف واپس لوٹ گئیں۔ عہد جدید میں بھی ملکہ سبا کا ذکر اسی طور سے ہوا ہے۔ 6 صدی ہجری کے مصنف ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لکھتے ہیں، ان کے مطابق ملکہ نے یمن پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے سے پہلے 9 سال اور ملنے کے بعد 4 سال تک حکومت کی۔ یوسیفوس کی تاریخ میں ہے کہ وہ مصر و حبشہ کی ملکہ تھیں اور اہل حبش ان کو حبشی نژاد سمجھتے اور شان حبش یہ کہتے کہ وہ ملکہ سبا کی نسل سے ہیں، مگر اہل تحقیق یوسیفوس کی روایات کو غلط کہتے ہیں اور یہ کہ دونوں حصے یمن ہی کی حکومت کے حصے تھے اور انجیل کے مطابق اس بیان کو زیادہ صحیح مانتے ہیں، اور اس لیے صنعا سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ملکہ کے محل کے بعض ستون اب بھی موجود ہیں۔ یمنی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر یوسف عبداللہ نے 20ویں صدی میں یمن میں مارب کے مقام پر کچھ کھنڈرات دریافت کیے تھے جنہیں انہوں نے ملکہ سبا کے دور سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ملکہ سبا نے ترکی، فارسی اور یورپی فن مصوری اور موسیقی کو متاثر کیا۔ سن 1959 کی بالی ووڈ فلم سولومن اینڈ شیبا میں بھی ان کا کردار پیش کیا گیا، جس میں اداکار یول برائنر نے سلیمان اور اداکارہ جینا لولو بریجنڈا ان کا پورا نام ہے، انہوں نے ملکہ سبا کا کردار ادا کیا تھا۔ اس ملاقات کا ذکر 1 صدی عیسوی کے رومی یہودی مورخ فلاویس جوسیفس نے بھی دلکش انداز میں کیا ہے۔ قرآن میں ملکہ کا نام نہیں بتایا گیا اور قدیم و جدید علوم کے عالم ابوالکلام آزاد کے مطابق ملکہ کا نام عہد نامہ قدیم تورات میں بھی نہیں بتایا گیا۔ قرآن کی طرح تورات میں بھی انہیں صرف سبا کی ملکہ کہا گیا ہے، اور جو بلقیس یونانی زبان میں پلاکس نام چلا وہ تب سے ہے جب تورات کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ یہ اضافہ مترجم کا ہے، مگر پھر یہ عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں رواج پا گیا۔ مالک رام کی ترتیب دی گئی کتاب خطوط ابوالکلام آزاد کے خط میں لکھا ہے کہ جب تورات کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوا تو مترجم نے ملکہ سبا کے حضرت سلیمان کے سامنے پیش ہونے اور ان سے گفتگو کے انداز سے خیال کیا کہ ان کا یہ رویہ ایک ملکہ کے شایان شان نہیں بلکہ کسی آبرو باختہ اور بازاری عورت کا سا تھا، لہٰذا اس نے ان کے لیے یونانی لفظ پلاکیس استعمال کیا جس کے لغوی معنی کہبہ یا فاحشہ عورت کے ہیں۔ جب اس یونانی لفظ کا عربی میں ترجمہ ہوا تو عربی مترجم نے خیال کیا کہ یہ ملکہ کا نام تھا، یعنی اس میں معرفہ، چونکہ حرف پہ عربی میں نہیں ہے اس نے اسے بلقیس بنا دیا۔ پھر کیا تھا، تمام عربی مفسروں نے اور ان کی تقلید میں فارسی اور اردو والوں نے بھی یہ نام لے لیا، اور آج ہم بے دھڑک اپنی لڑکیوں کا نام بلقیس رکھ لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ دی انفارگیٹیبل کوئنز آف اسلام سیکشن اتھارٹی جینڈر کی مصنف شیلا ہائری کے مطابق یہودی اور قرون وسطیٰ کے مسلم ذرائع نے ملکہ سبا کو بدنام کرنے کے لیے ان کے بلند مرتبہ ملکہ کے رتبے کو گھٹا کر لونڈی یعنی ایک جنسی شے ایک بلقیس میں تبدیل کر دیا، مگر عوامی سطح پر اور مختلف ثقافتوں میں وہ اب بھی ناقابل فراموش ملکہ سبا کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ پرنسٹن یونیورسٹی کی محقق ہیں جیلیان سٹینچکومب، وہ کہتی ہیں کہ اس شخصیت کے گرد کئی نمایاں خاموشیاں ہیں جس کی بدولت مفسرین اور تشریح کرنے والوں کو اپنی تخلیقی سوچ کو پروان چڑھانے کی گنجائش مل جاتی ہے۔ قرآن اور بائبل میں ملکہ سبا کو ذہین، خود مختار، نڈر اور باوقار شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ 1 صدی عیسوی کے مورخ فلاویس جوسیفس جو دی اینٹیکوینٹنس آف دی جیوز کے مصنف ہیں، انہوں نے ملکہ سبا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فلسفے میں گہری دلچسپی رکھتی تھیں اور اسی وجہ سے اور دیگر امور کے سبب بھی قابل تحسین تھیں۔ جب یہ قصہ
ترغوم شینی جو کہ 7ویں یا 8ویں صدی عیسوی کا ایک یہودی متن ہے اس میں بیان کیا گیا تو اس میں مزید تفصیلات شامل ہو چکی تھیں۔ قرآن میں ملکہ سبا کے قصے سے سند حاصل کرتے ہوئے قرآن کی نگاہ میں خواتین کی مدیریت یا سربراہی اور معاشرے میں خواتین کا کردار پر مقالے لکھے گئے ہیں۔ شیلا ہائری کی تحقیق ہے کہ ملکہ کی جنس ان کی قیادت اور طرز حکمرانی کے لیے غیر متعلقہ ہے۔ قرآن میں ان کے ایمان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، لیکن قرون وسطیٰ کی تشریعات میں صنفی سیاست مرکزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ ملکہ کی دانش مندی، غیر معمولی سفارت کاری اور جنگ کو روکنے کے لیے کامیاب کوششیں پدر شاہی مفسرین کے لیے بنیادی مسئلہ نہیں تھی، بلکہ ان کا اصل مقصد اس متکبر یعنی خود مختار عورت کے جسم پر اختیار حاصل کرنا تھا اور شادی کے ذریعے اس کی نقل و حرکت اور جنسیت کو محدود کرنا تھا۔ ان کی قیادت ایک مثالی طرز حکمرانی کی مثال ہے جو جنس سے بالا تر ہو کر بات چیت کو تسلط پر اور امن کو جنگ و تباہی پر ترجیح دیتی ہے۔ اگرچہ عبرانی بائبل یا قرآن میں کہیں بھی ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان کسی جنسی تعلق کا ذکر نہیں، مگر بعد کی تخلیقات میں انہیں ایک جوڑے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ کیبرنگسٹ جو کہ 14ویں صدی کی ایک ایتھوپیائی مسیحی داستان ہے، ملکہ سبا کو ایتھوپیا کے قیام سے جوڑتی ہے۔ اس متن کے مطابق قدیم سبا ایتھوپیا میں واقع تھا اور ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے ایسی شاہی نسل کی بنیاد رکھی جو آخری وارث ہیلی سلاسی کی 1975 میں وفات تک ایتھوپیا پر حکمرانی کرتی رہی۔ سٹینچکوم کے مطابق یہ اس بے چینی کا نتیجہ ہے جو ملکہ سبا کی طاقت کے بارے میں محسوس کی جاتی رہی ہے، یعنی یہ کہ وہ خود مختار ملکہ نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، یہ مختلف میں نے آپ کو الہامی کتابوں کے حوالے دیے اور کچھ مفکرین یا ریسرچرز کی جو تھیں ان کے بھی میں نے حوالے دیے کہ انہوں نے ملکہ سبا کے بارے میں کیا کیا کہا ہے اور اس دور کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ البتہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے تمام پروگرام اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر اپنی کسی بات کو لے کر آنا نہیں بلکہ صرف سوچ کا پیدا کرنا ہے کہ آپ بھی تحقیق کریں اور ریسرچ کریں۔ اگلے پروگرام تک لیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ